کوئی کہہ دے کون کون نبی کا غلام ہے تو 10-20 کھڑے ہو جائیں گے. یہ بھی ان کا پتہ نہیں کہ پاک ہے کہ نہیں، یہ بھی ان کا پتہ نہیں نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، یہ بھی پتہ نہیں غسل کرنے کا ڈھنگ ہے کہ نہیں، یہ بھی پتہ نہیں وضو بنانے کا ڈھنگ ہے کہ نہیں. اتنے لوگ کم سے کم ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر امتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں. انہیں غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، انہیں غسل کے فرائض تک معلوم نہیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے غسل کیسے کیا جاتا ہے، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ پاک کیسے ہوتے ہیں. پیارو، کون سا دن آئے گا پتہ نہیں، ہم شام کو سوئیں صبح کو آنکھ کھلے یا نہ کھلے. آج سماج میں آگ لگی پڑی ہے، آج لوگ کہتے ہیں وہاں پہ یہ بربادی ہے، وہاں پہ یہ بربادی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں جب ہماری بیٹیوں پہ اگر موبائل ہوگا ہی نہیں تو بولو کون بیٹیوں کو بات کرے گا، کون موبائل پہ بات کرے گا؟ تمہیں موبائل دینے کی ضرورت کیا تھی؟ یہی وجہ ہے. اللہ پہلے کے لوگ کتنے اچھے تھے، پہلے کے لوگ کتنے پیارے تھے، پہلے کے لوگ کتنا ادب رکھتے تھے، پہلے کے لوگ ان کی نیتیں کتنی اچھی تھی، ان کی نیتیں کتنی پیاری تھی. اگر کسی کی بہن بیٹی گزرتی تھی تو ان کی نظریں جھک جایا کرتی تھی، ان کی نظریں جھکا کر کے یہ چلا کرتے تھے. بعض تو اپنا رومال ڈال لیا کرتے تھے، بعض تو اپنا چہرہ خود ڈھک لیا کرتے تھے. آج یہی نوجوان ہے ادھر جا کے کھڑے ہوتے ہیں جدھر سے عورتوں کا گزر ہوتا ہے، ادھر جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں جدھر سے لڑکیوں کا گزر ہوتا ہے، ادھر جا کر کے اس کونے پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے بہن بیٹیوں کا گزر ہوتا ہے. او بہن بیٹیوں کو تکنے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمہارے گھر میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں پیارے ہیں. آج اگر ہم دوسرے کی بہن بیٹی کو تکیں گے کل کو دوسرا ہماری بہن بیٹی کو تکے گا. اللہ ہمیں سنبھلنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا. اگر نبی کا غلام بننا ہے تو نعروں کے ذریعے نہیں، تمہیں کردار کے ذریعے بننا ہوگا، تمہیں علم کے ذریعے بننا ہوگا، تمہیں کریکٹر کے ذریعے بننا ہوگا. غلام نبی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. غلام نبی جو ہوگا سنو وہ کیا ہوگا، اگر وہ کھائے گا تو اس کے کھانے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے پینے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے چلنے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے سونے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کی ہر دھڑکن بولے گی نبی نبی. خدا کی قسم وہ جدھر سے گزرے گا چاہے بلڈنگ بنائے یا نہ بنائے، چاہے مکان بنے یا نہ بنے، وہ مقبول بندہ ہوگا، وہ مقبول بندہ ہوگا. جدھر سے گزرے گا ہریالی ہریالی ہو جائے گی، اور وہ اعلان کرے یا نہ کرے مگر فرشتے ضرور کہیں گے یہ جا رہا ہے غلام نبی، یہ جا رہا ہے غلام نبی، یہ جا رہا ہے غلام نبی. اگر ایسے بنو گے تو یہاں پر بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور زاہد ملت، تاجدار ختم نبوت کانفرنس، غوثیہ مسلم یوا کمیٹی، علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. یہ کھوپڑی ہے نا، کھوپڑی کبھی نہیں بھر سکتی، کبھی نہیں بھر سکتی. اللہ جتنا کماتا ہے آدمی اتنا ہی اور آگے بڑھتا اور آگے بڑھتا اور آگے بڑھتا، لالچ بڑھتا چلا جاتا. پیارے دین کے راستے کو ہرگز نہ چھوڑنا، دین کے راستے کو کبھی مت چھوڑنا. ایک چیز اتنی بری ہمارے اندر سما گئی ہے اس سماج میں، سنو ایک چیز اتنی بری سما گئی ہے. اللہ تباہی کے ڈھائے پہ جا کر کے ہم کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں کب گر جائے اس کے ساتھ میں ہم بھی گر جائیں. اتنے لوگوں سنو، تم نے کبھی ایسا مرد دیکھا، ایسا انسان دیکھا، مرد ہو یا عورت، ایسا انسان دیکھا جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو؟ کبھی دیکھا تم نے؟ بولو
कम से कम 40% आप लोगों में ऐसे हैं। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं प्यारे, जरा देखो तो हम हैं कहां। जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता हो, कौन है ऐसा? ये गिरेबान में झांकना और तौबा करके उठना फखरे नेपाल यहां पर मौजूद हैं। अल्लाह इनके उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और जाहिद मिल्लत के फयूज व बरक़ात से हम सबको खूब माला माल फरमाए। आमीन आमीन। यहां से ये पैगाम जो उठा उठा के मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, कौन है ऐसा जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता हो? अब जरा झांकना, 40% लोग। और अगर तुम ज्यादा भी फैसला कर सकते हो कि ज्यादा भी हो सकते हैं, वो कौन है? कुरान की आयत पढ़ता हूं, तुम्हारे घर में भी कुरान है, उलमा के सीनों में भी कुरान है। कुरान की आयत सुनो और अपने आप को देखना, और आज के बाद तौबा करके जाना, तवज्जो से सुनना, तौबा करके जाना। अब हम बहुत कूद लिए हैं, हम बहुत खेल लिए हैं, आज दुनिया हम पे कूद रही है, आज दुनिया हम पे खेल रही है। जब हम नबी का दामन पकड़े हुए थे, हम थोड़े थे, लेकिन मैदान में आते थे, दुनिया हमसे घबराया करती थी, इसलिए पक्के सच्चे नबी के गुलाम थे। वो कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? मैं कुरान की आयत पढ़ता हूं, मफहूमन उसका तर्जमा करूंगा। अल्लाह फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। अल्लाह अल्लाह सुनो, ओ आज जो हम हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, चुगली करते हैं। बोलो कितने लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की बुराई करते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, और वो समझता है मैंने कुछ भी नहीं किया, वो सोचता है मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर किसी दूसरे ने ये कह दिया, अरे क्यों उसकी पीठ पीछे बुराई कर रहा है, तो वो कहता है क्या मैं सच नहीं कह रहा हूं, वो ऐसा है नहीं। तो सुनो, अगर मेरे अंदर वो ऐब है और वो उस ऐब को मेरी पीठ पीछे बयान कर रहा है, इसी का नाम गीबत है, और मेरे अंदर वो गलती नहीं है, फिर मेरी पीठ पीछे बयान कर रहा है, वो गीबत नहीं बल्कि वो तोहमत है, वो तोहमत है। अब गीबत करने वालों सुनो, चौराहों पे खड़े होकर के तेरी मेरी बुराई करने वालों सुनो, किसी को मुद्दा बना लेते हो और बुराई करने लगते हो। कान खोल के सुनो, कुरान में मौजूद है, अल्लाह फरमाता है आपस में एक दूसरे की गीबत मत करो। क्या कोई पसंद करेगा कि मरे हुए भाई का गोश्त खाना? मतलब ये है, अगर कोई गीबत करता है, कोई चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। जबान खोलेगा कोई आज के बाद? बोलो, किसी की गीबत करेगा, किसी की चुगली करेगा? कुरान पूछो इन उलमा से, अपने घर में जाके देख लेना। वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। अल्लाह मफहूम इसका बता रहा हूं, अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता है, एक भाई दूसरे भाई की बुराई करता है, चुगली करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। बोलो क्या कोई पसंद करेगा? प्यारे, तौबा करके उठना। उर्से जाहिद मिल्लत में यूं समझ लो ये एक रात का मदरसा है। ये छोटी छोटी बातें जो हमारे अंदर ऐसी हैं जो हमारे अमाल को भी बर्बाद किए हुए हैं और हमारी दुनिया को, हमारी आखिरत को, दोनों को बर्बाद किए हुए हैं। आज लोग कहते हैं हम दुआएं कर रहे हैं फिर भी कामयाब नहीं हो रहे हैं। अरे बहुत सारे हम मेहनत कर रहे हैं,
پھر بھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. مگر تم نے کبھی سوچا میں قرآن کی آیت پڑھوں گا, تم نے کبھی سوچا 100 مرتبہ اگر آدمی بولتا ہے تو 50 مرتبہ جھوٹ بول دیتا ہے, 50 مرتبہ کم سے کم جھوٹ بولا کرتا ہے. بولو نہیں بولتا ہے. اور یہ موبائل تو اس نے تو بڑے بڑے مولاناؤں کو بھی جھوٹ بلوا دیا ہے. اللہ معاف فرمائے, بول دیتے ہیں چاہے مقرر صاحب و شاعر صاحب, اللہ پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے, بعد میں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پوچھا کہاں ہے تو ہے کہیں تو بتا رہا کہیں, اگر ہے مظفر پور تو بتا رہا سیتا مڑھی, یا ہے سیتا مڑھی تو بتا رہا مظفر پور. کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے. ایک دوسرے کو بے وقوف بناتے ہو جھوٹ بول کر کے, یہ بھی جھوٹ ہے. ارے ماں کا رشتہ کتنا پاکیزہ ہے. اگر چھوٹا بچہ گود میں ہے اور ماں چھپا رہی ہے, بچہ نہیں چھپتا ہے, بچہ رونے لگا ہے تو ماں اب قرآن پڑھ کے لوریے نہیں دے رہی ہے, ماں کو بھی جھوٹ کا سہارا لینا پڑا. ماں کہہ رہی ہے بیٹا چپ جا, دیکھ بندر آ گیا, چپ جا, دیکھ سامنے بلی کھڑی ہے, دیکھ وہ کتا ہے, دیکھ وہ الو ہے, ارے چپ جا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہاں بندر ہے, وہاں کتا ہے, وہاں بلی ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے. اب بولو صبح سے شام تک کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہو؟ عرس زائد ملت میں یہ قرآن کی آیت سنو, اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اب مجھے کہہ لینے دیا جائے, اگر جس بندے پر صبح سے شام تک 50 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے, اللہ کی لعنت برس جائے, اس کے گلے میں اللہ کی لعنت کا توق پڑ جائے, بولو وہ کیا کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اپنی زبان کی حفاظت کرو, اپنی زبان کی حفاظت کرو, اپنی نظروں کی حفاظت کرو, اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو, اپنے پاؤں کی حفاظت کرو. ایک چیز اور ایسی ہے, اللہ معاف فرمائے. بولو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ ہاں ماشاءاللہ, ہاں کیونکہ انہی کے سلسلے سے تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے, ان کا عرس تو دوسرے موقع پہ آئے گا. 20 مارچ کو الحمدللہ. سمجھے, کہیں کوئی یہ سمجھ لیں کہ شاید آج, ویسے سارے بزرگوں کا عرس ہی ہوتا ہے, سمجھ میں آ رہی, لیکن اصل تاریخ ان کی 20 مارچ کو ہے. ہاں 20 مارچ کو. لیکن سنو بات وہیں پر پہنچو. آج ہم نے اچھا یہ بتاؤ, میں زیادہ تیز تو نہیں بول رہا ہوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں ایسا ہو میں زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ الحمدللہ بولو, الحمدللہ. عمل کرو گے بولو الحمدللہ بولو. میں کہاں ایک طالب علم ہوں, بڑے بڑے علماء, مگر میرے لیے شرف ہے, میرے لیے یہ یوں سمجھ لیے ان کی طرف سے انعام ہے کہ میں ان کے سامنے بول رہا ہوں. اللہ مجھے بھی اچھا فرمائے, بولو آمین. اب سنو, ایک ہے حسد, یہ تو کھا لیا ہے اس نے, تو کھا لیا ہے. اتنا جلن, حسد, کینہ, بغاوت, پتہ ہی نہیں چلتا کون دوست ہے کون دشمن. آستین میں پلنے والا دوست دشمن ہو سکتا ہے. پہلے دوست دوستی کرتے تھے, اللہ اس کی بہن کو سگی بہن کی طرح سمجھتا تھا, اور سگی بہن اس کے دوست کی بہن سگا بھائی سمجھتا. اور آج یا تو دوستی کرے گا بہن بیٹی کے چکر میں, بیوی کے چکر میں, یا مال کے چکر میں, یا کہیں نہ کہیں دھوکہ دینے کے چکر میں. اگر کسی کا کاروبار اچھا چلے, بس اسے بخار چڑھنے لگا, اسے بخار چڑھنے لگا. معلوم ہے نیکیوں کو حسد ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. مگر کہاں غور کرتے, کہاں اپنے اوپر توجہ دیتے. آج ساری غلطیاں سر سے لے کر کے پاؤں تک اپنے آپ کو دیکھ لو. ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھ لو. ہماری زبان, ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں, ہماری آنکھیں کتنا غلط دیکھ رہی ہیں, ہمارے ہاتھ کتنے دوسرے کی ہمدردی کے لیے اٹھ رہے ہیں, ہمارے پاؤں
کتنے شریعت مصطفیٰ کی طرف چل رہے ہیں، مگر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ دیکھو ہم کتنے پانی میں ہیں پیارے، مگر حرام ملے، حلال ملے، دولت اکٹھی ہو جائے، روپیہ اکٹھا ہو جائے، بھلے بھاڑ چولہے میں جائے کوئی، اور اب تو کھوپڑی اتنی خراب، اب تو حالات اتنے برے ہیں۔ سنت رسول، نکاح جانتے ہو کیا ہے؟ سنت رسول کرنے کے لیے جا رہا ہے، مگر باز اتنا ظلم پر اتر آیا ہے، بالکل بھکاری بن چکا ہے۔ آج 50 لڑکیاں اپنا کلیجہ تھامے بیٹھی ہیں کہ فلاں مالدار کی بیٹی کا رشتہ پہلے ہو گیا کیونکہ اس کے باپ کے پاس جہیز زیادہ ہے، اور لڑکے والے آج بھک منگے ہو گئے ہیں، بھک منگے پیدا ہو گئے ہیں۔ اللہ نے مال و دولت دی ہے، مگر پھر بھی 3-4 بیگھے اگر زمین ہے یا تھوڑا سا کاروبار ہے تو کوئی 4 پہیوں کی مانگتا ہے، کوئی بلٹ مانگتا ہے، کوئی 2 پہیوں کی مانگتا ہے، کوئی 1 لاکھ روپیہ جہیز منگنی میں مانگتا ہے، پہلے بات کرنے میں مانگتا ہے۔ نہ کوئی لڑکی دیکھتا ہے، نہ کوئی لڑکا دیکھتا ہے، نہ کوئی حسب و نسب دیکھتا ہے، نہ رنگ و روپ دیکھتا ہے، نہ دین دیکھتا ہے، نہ پردہ دیکھتا ہے۔ ارے قرآن کی آیت تم نے نہیں پڑھی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہے۔ اس کی کئی تشریح ہے، ایک تو یہ بھی ہے کہ قرآن نے جو اس آیت میں لباس کہا ہے، یہ کیوں کہا ہے؟ جوڑا کیوں نہیں کہا؟ بیوی عورتوں کو بیوی کیوں نہیں کہا؟ مردوں کو شوہر کیوں نہیں کہا؟ لباس کا کام ہے جسم کو ڈھک لینا۔ ایسی لڑکی تلاش ہو جو عیبوں کو ڈھک لے، ادھر لڑکا ایسا ہو جو لڑکی کے عیبوں کو ڈھک لے۔ دوسری بات بتانے میں جا رہا ہوں، ذہن کے قریب کرنا ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے لباس ہے۔ تم اپنے لڑکے کے لیے اگر لڑکی ڈھونڈو تو کیسی لڑکی ہو، اور لڑکی کے لیے لڑکا ڈھونڈو تو کیسا لڑکا ہو جو لباس ہو۔ لباس مطلب یہ ہے اگر تم مارکیٹ میں اپنا لباس دیکھنے جاؤ، تمہیں پسند آ جائے، اب تم اسے اتارو، کھول کر کے اگر دیکھو، اس میں اگر کوئی کٹ ملے، اس میں کوئی داغ دھبا ملے، کسی طریقے سے فالٹ ملے، بولو اسے اپناؤ گے؟ نہیں اپناؤ گے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے اگر لڑکی کو دیکھو تو پہلے دیکھ لینا کہ اس میں کوئی کٹ نہ ہو، کوئی فالٹ نہ ہو۔ ارے کٹ کا مطلب کیا ہے؟ کپڑا تو ہم نے پھیلا کر کے دیکھ لیا تو ہمیں پتا چل گیا، لیکن لڑکی میں کٹ کا مطلب کیا ہے؟ لڑکی میں کٹ کا مطلب یہ ہے اگر کوئی لڑکی بغیر دوپٹے کے گھومتی ہے تو اسلامی اعتبار سے کٹ ہے۔ اگر کوئی لڑکی موبائل چلاتی ہے، غیر لڑکوں سے بات کرتی ہے، اسلامی اعتبار سے کٹ ہے۔ اگر کوئی لڑکی بے پردہ گھومتی ہے، اسلامی اعتبار سے کٹ ہے۔ اگر کوئی لڑکی فیشنیلے کپڑے پہنتی ہے، اسلامی اعتبار سے کٹ ہے۔ کوئی لڑکی بیوٹی پارلر پہ جا کر کے بھوے بنواتی ہے، اسلامی اعتبار سے کٹ ہے۔ ایسی لڑکی نہ لاؤ، ایسی لڑکی لاؤ جو نماز پڑھنے والی ہو، قرآن پڑھنے والی ہو۔ ایسی لڑکی لاؤ جو پردے سے رہنے والی ہو۔ ایسی لڑکی لاؤ جو شرم و حیا غیرت والی ہو۔ ایسی لڑکی لاؤ جو فاطمہ نہیں بلکہ کنیز فاطمہ ہو۔ جہیز لائے یا نہ لائے، موٹر سائیکل لائے یا نہ لائے، کار لائے یا نہ لائے، مگر جب آئے تو فاطمہ کی زندگی لے کر آئے، فاطمہ کا چالو چلن لے کر کے آئے، فاطمہ کا طور طریقہ لے کر کے آئے۔ ایسی لڑکی آئے گی، جہیز ہو نہ ہو تمہارے گھر میں رحمتوں کی بارش شروع۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور زاہد ملت، فیضان حضور فخر نیپال، تاجدار ختم نبوت کانفرنس حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم، ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں، اجازت ہو تو لگا دوں؟ اجازت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
اللہ رات کو گھوم رہے ہیں, دیکھیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا, کوئی مسافر تو پریشان نہیں ہے, کوئی حاجت مند تو نہیں. رات کا آخری حصہ, ایک گھر سے آواز آ گئی, توجہ رکھو, جو جہیز کے لالچی ہیں وہ سنو. آج 5-5 لاکھ روپے شادیوں میں اٹھ رہے ہیں حضرت, 5 لاکھ. جس کی اگر 3 بیٹیاں ہیں 15 لاکھ. پوری زندگی کماتے کماتے, پوری زندگی کماتے کماتے تھک جائے گا, اکٹھے نہیں کر پائے گا. یہاں 20 لاکھ, نیپال میں 20 لاکھ, 40 لاکھ. اللہ کے بندو تھوڑی شرم کرو, تم نبی کے غلام ہو. جاؤ, میں آج ان بزرگوں کی موجودگی میں یہ سید زیادہ بڑی بات بول کے جا رہا ہے اپنے نانا کا واسطہ دے کر کے. اگر تم نے جہیز پر نہیں, اگر اپنے گھر کو کسی غریب بیٹی اپنے گھر کے لیے دلہن بناؤ گے تو انشاءاللہ تمہارے گھر میں جہیز سے زیادہ برکتیں. بے شک حق ہے. آج سے عہد کر لینا نوجوان. حضرت عمر کو دیکھو, رات کا آخری حصہ ہے, گھوم رہے ہیں, کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے. ایک عورت کی آواز آئی, ایک عورت کی آواز آئی. کیا آواز آئی؟ کہا بیٹی او میرے لال, تو نے بکریاں دولی. آپریٹر سے گزارش ہے کہ آپ لائٹ کو دیکھ لیں. لائٹ کٹ گئی ہے, جنریٹر چالو کر دیں. وہ اس پر پورا توجہ رکھیں. اگر جنریٹر میں تیل ختم ہو گیا وہ ڈال دیں, یا کسی بھائی کے آنے جانے سے پاؤں سے اگر کیبل تار کھچ گیا ہو اس پہ غور و خوض کر لیں. توجہ رکھو, حضرت عمر رات کے آخری حصے میں گھوم رہے تھے. اللہ, آواز آئی, کہا بیٹی, کہا جی ماں, کہا بیٹی تو نے بکریاں دولی, بکریوں کا دودھ نکال لیا؟ کہا ماں نکال لیا. کہا بیٹی دن نکلنے سے پہلے پہلے جتنا دودھ ہے اتنا ہی پانی ملا دے. کہا ماں کیوں؟ کہا بیٹی تیرے باپ بھی نہیں ہے, مجھے تیری شادی کرنی ہے, تیری شادی کا خرچہ خرچ. کہا ماں, حضرت عمر نے کہا دودھ میں پانی ملا کر کے بیچنا جائز نہیں, کیونکہ پیسے پانی کے نہیں دودھ کے لیے جا رہا ہے, بیچنا جائز نہیں. وہ کہنے لگی بیٹی سن, میرے ہاتھ دیکھ, اور دولت نہیں اور کچھ بھی نہیں, تیری شادی کیسے ہوگی؟ کون ہے جو تیرا ہاتھ مانگنے آئے گا؟ ارے ملا دے تاکہ میں تیری شادی کر دوں. کہا حضرت عمر نے منع کیا ہے. جب کہا منع کیا ہے, وہ کہنے لگی او پگلی لڑکی, او میری بیٹی سن, عمر کوئی سن تھوڑی رہے ہیں, عمر کوئی دیکھ تھوڑی رہے ہیں, عمر کوئی جان تھوڑی رہے ہیں, مگر اس لڑکی کا ایمان دیکھو. او میری بہنوں بھائیوں, ایسا ایمان مضبوط کرو. وہ لڑکی نے کہا او ماں, عمر نہیں جان رہے ہیں مگر میرا پروردگار تو جان رہا ہے, میرا پروردگار کو معلوم ہے, میرے پروردگار کو سب روشن ہے, وہ جان رہا ہے. ارے وہ جان رہا ہے. جب اتنا کہا میں تیری شادی کیسے کروں گی؟ بول تیرا ہاتھ کون مانگے گا؟ بول تجھ سے کون شادی کرے گا؟ تو لڑکی کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگی ماں, میں حرام کے پیسوں سے, ناجائز دولت سے شادی کرنے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ میں زندگی بھر کنواری رہ جاؤں, میں نکاح نہ کروں, میں شادی نہ کروں. ماں مجھے معاف کر دو, لیکن میں دودھ میں پانی نہیں. زندہ باد زندہ باد. حضرت عمر دل کو لگ گئی, پہنچے, نماز پڑھی, بیوی بچوں کو اکٹھا کیا. بہو کیسی تلاشی, اب دیکھو, تینوں بچوں سے کہا سنو, میں نے ایسے ایسے اس لڑکی میں نیکی پائی ہے, جبکہ کوئی دوسرا بھی تیسرا بھی نہیں تھا. بولو کون شادی کرنا چاہتا ہے؟ ایک بیٹا تیار ہو گیا. کیسی لڑکی ڈھونڈتے تھے,
कैसी बहू ढूंढते थे, और आज बुलेट चाहिए, बुलेट, स्कॉर्पियो चाहिए, और 4 पहियों की जो गाड़ी है वो चाहिए। इधर का तो मुझे पता नहीं, हमारे इलाके में तो रिश्ता जैसे ही बातचीत हुई वैसे ही माँ को इतनी बड़ी झुमकी है सोने की, कान के कुंडल, तब माँ का कलेजा ठंडा होता है। अरे उस गरीब से पूछो प्यारे, जिसकी 3 बेटियां हों, जिसकी 4 बेटियां हों, वो कलेजा मसों से बैठी होंगी, वो कहती होंगी मौला हमें गरीब के घर में पैदा कर दिया, देखने में हम फला मालदार की लड़की से अच्छे हैं, मगर रिश्ता उसका पहले है। और नौजवानों, अगर तुमने अपने माँ बाप से ये कह दिया और तुम तैयार हो गए, ये मिशन अगर ताजदार खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस से लेकर के उठे, जिसकी शादी नहीं हुई है वो ये ऐद कर ले, इंशाअल्लाह आज से अगर मैं अपने घर में दुल्हन लाऊंगा तो किसी गरीब की बेटी को लाऊंगा, बगैर जहेज के लाऊंगा, सुन्नत रसूल अदा करूंगा, तो तरीका भी इंशाअल्लाह वही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा यूनुस कादरी साहब पाकिस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा ठीक है, तवज्जो रखिए, माशाअल्लाह सही बता रहा हूँ। ये फखरे नेपाल साहब और जय्यद उलमा, इन्होंने बहुत शानदार आली शान, नेपाल से नहीं, इंडिया से नहीं, पाकिस्तान से खतीब बुलाया। आप देख रहे हैं आप, और ये मत समझना, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो मिंबर शरीफ पे बैठे हैं ना, जिनके कपड़े सादा होंगे, जिनकी टोपी भी ऐसे ही होगी और ज्यादा होंगे, मगर उनके अंदर ना मैटर बहुत होगा। आपको मालूम नहीं है, बहुत बहुत जय्यद आलिम हजरत इस स्टेज पे बैठे हैं, जो कुछ 9 उम्र उलमा में से जो सरे फहरिस्त है, जैसे मुबारकपुर शफिया से कुछ फारिग, इस फकीर ने भी 1 साल दाल वहीं की खाई थी, हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा के आगे, फिर उसके बाद सकाफा चला गया था तखस्सुस फिल अदब के लिए। बहरहाल तवज्जो रखें, हमारे खुसूसी मेहमान, अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। बोलो नौजवानों, अगर शादी करोगे तो दीनदार लड़की से, बोलो इंशाअल्लाह। जहेज नहीं देखोगे, जहेज नहीं देखोगे, जहेज पे नहीं मरोगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाहु समद। अब आ गए हैं, एक बात और बता दूं, सुनना चाह रहे हो? वो शख्स कितना बुरा होगा, वो शख्स किस नजरों से देखा जा सकता होगा। कौन? मेरी बहनें बैठी हैं, मगर बोलूंगा फिर भी समझ लेना। जो बेटा अपनी मां पर गलत नजर रखे, कौन बेटा है वो जो अपनी मां के साथ जैसे जिना करे ऐसा काम? कितना गलत। तवज्जो है ना? जो एक बड़ी तेजी से चल रहा वो है सूद। क्या चल रहा है बोलो? सूद, ब्याज। लोग इसको कारोबार समझने लगे हैं, लोग इसको समझ रहे हैं हम रुपये से रुपया कमा रहे हैं, पैसे से पैसा कमा रहे हैं। हम घर में बैठे हैं, मोबाइलों के जरिए 10,000 उसे दे दिए, 2 लाख उसे दे दिए, 2 महीने बाद 1.5 लाख ले लिए, 15,000 ले लिए। सूद खाने वालों, सूद पे लेने देने वालों, ब्याज पे लेने देने वालों, उलमा की मौजूदगी में ये पैगाम लेके जाना और तौबा करके जाना। जो सूद का कारोबार करते हैं सुनो, या जो खाते हैं वो सुने। नबी फरमाते हैं, आका ने फरमाया, सूद जो है, सूद उसके गुनाह के 70 दर्जे हैं, 70 दराजात हैं। और एक हदीस में 73 का भी जिक्र आया। इतना बड़ा, इतना बड़ा,
اتنا بڑا تمثیل کے لیے بیان کر رہا ہوں، درجات سمجھ رہے ہیں؟ 70 درجے ہیں، سود کا جو گناہ ہے اس کے 70 درجے، اور آقا فرماتے ہیں ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے، سب سے چھوٹا والا درجہ، اس کا گناہ ایسا ہے، اس کا پاپ ایسا ہے جیسے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا، بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کالا۔ آج کے بعد اگر لقمہ حرام کا منہ میں جائے تو یہ تاجدار کانفرنس کو یاد کر لینا۔ پیارے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، شام کو سوئے صبح کو آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ میں چند باتیں اٹھا کے دے رہا تھا، تیز کر کے آخری بات اور بتا دوں۔ حالانکہ ایک موضوع پر اگر بولا جائے تو کئی گھنٹے بولا جا سکتا ہے، مگر اس لیے یہاں پہ یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں، پتہ نہیں کون کیسا کیا اس کے دل پہ یہ بات لگ جائے اور ان بزرگوں کا فیضان ہو جائے، عمل کر کے چلا جائے، انشاءاللہ اس کی بھی زندگی کامیاب اور ہمارا بھی نظرانہ وصول۔ آخری بات کیا؟ شراب۔ کیا بولو؟ شراب ایسے پیتا ہے بعض جیسے پانی پی رہا۔ شراب کا بہت چلن، کہتا بیئر ہے، جب تک میں پی نہ لوں میرے جسم کی ہڑکن نہیں نکلتی۔ بعض فقہا فرماتے ہیں جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک، توجہ رکھنا، ویسے ہی شراب بھی ناپاک۔ ارے انسان، ابھی حضرت علی کا نام آیا تھا، کتنا مچل رہا تھا، کتنا پیار، کتنی محبت محبوب کے محبوبوں سے، ان کا جب نام آئے تو مچل جاتا ہے۔ مگر سنو، قرآن میں جا کر اپنے گھر اٹھا کر کے دیکھنا، کنز الایمان اٹھانا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر۔ اس کے شان نزول میں حضرت علی ایک چھوٹا سا واقعہ انہی کے نسبت سے، انہی کے شان، انہی کے تعلق سے لکھا، اگر اجازت ہو تو بتا دوں اور توبہ کر لینا۔ یہ اس تقریر کی میری آخری بات، توجہ ہے نا؟ جو شراب پیتے ہیں وہ سنے، جو شراب اپنے منہ سے لگاتے ہیں وہ سنے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہیں تالاب ہو، اس تالاب میں شراب کے قطرے ڈال دیے جائیں، شراب ڈال دی جائے اس کے پانی میں، اور وہ پانی زمین پہ خشک ہو جائے، اور حضرت علی فرماتے ہیں اس زمین پر گھاس اگ آئے، گھاس جم آئے۔ آقا علی فرماتے ہیں اب اس گھاس کو میری بکریاں چر لیں، میری بکریاں پیٹ بھر لیں گھاس کو کھا کر کے، میری بکریاں اس گھاس کو کھا لے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا، ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا، اور تم ہو جس منہ سے اللہ کا نام لیتے ہو اسی پہ وہ شراب لگاتے ہو، جس منہ سے رسول اللہ کا نام لیتے ہو اسی منہ سے شراب لگاتے ہو۔ پیارو، آج کے بعد توبہ کرو، عہد کرو، وعدہ کرو ان تمام باتوں سے۔ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے موقع پر اور ان علماء کی موجودگی میں ہم عہد کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، مگر ان ہاتھوں کو گواہ بناؤ۔ ہاتھ اٹھا کر کے سب لوگ توبہ کرو، ہاتھ اٹھاؤ، سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کرو، بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آج کے بعد یہ جتنا کچھ سنا اس سب پر ہم عمل کرتے ہیں، بری چیزوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ میرے ساتھ میں پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔